الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أولي الصدق والصفاء. اللهم صل على حبيبك ونبيك وعبدك وصفيك وحبيبنا ونبينا وشفينا ومرشدنا وهادينا محمد صلاتك التي صليت عليه صلاة معروضة عليه مقبولة لديه محبوبة إليه وعلى آله وصحبه ومن أحبه واتبعه وبارك وسلم إلى يوم الدين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قوله تعالى لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجينا من النار بالقرآن. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. صلاة وسلاما عليك سيدي يا حبيب الله.
عليك سيدي يا جد الحسن والحسين. بخشش کہاں اے صاحب قرآن تیرے بغیر، ملتی نہیں ہے دولت ایمان تیرے بغیر. لا ریب ہر بشر نے یہ تسلیم کر لیا کہ انسان نہ بن سکا کبھی انسان تیرے بغیر. گو لاکھ کوششیں کریں ہم اپنے واسطے، ہوں گی مگر نہ مشکلیں آساں تیرے بغیر. تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک کائنات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم، اللہ کے پیارے امت کے سہارے، رب کے محبوب درائے غیوب، مالک و قادر ما، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سیدہ انس و جاں نیر تاباں، شاہ نشین ماہوشاں، شاہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، جلوائے صبح و ازل، نور ذات لم یزل، باعث تقوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرح، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج تحسین پیش کرنے کے بعد، عالی مرتبت محتشم سامعین ذی وقار، تمام دوستوں، بزرگوں، قابل صدر اسلامی بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محترم، آپ کے سامنے آیہ کریمہ پڑھنے کا اشارہ حاصل کیا. بارگاہ عزی میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی میری زبان پر ایسے کلمات جاری کر دے جو میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی نفع کا سبب ہو، جس سے ہمارے اعتقادات کو نفع پہنچے، ہمارے اعمال کو نور ملے اور ہمارے باطن کو قرار اور تسکین کے اجالے نصیب ہوں. یقیناً حضور کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں. ہمارا اس مقصد کے لیے جمع ہونا اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں امید ہوگا، چونکہ ایسی مجالس، ایسی محافل، ایسا اجتماع جب بندہ اللہ کے حضور پیش ہو جاتا ہے، اللہ کی یاد کے لیے اس کے گھر میں حاضر ہو جاتا ہے، تو اللہ کریم اس بندے پر خاص رحمتیں نازل کر دیتا ہے. لیکن ماحول کے حالات کو دیکھا جائے، لوگوں کے ایمان کی طرف نظر ڈالی جائے، لوگوں کے دلوں کو دیکھا جائے، آج ہم نے رزق کی تلاش تو کی لیکن رازق کو بھول گئے. آج ہمارے مسلمان رزق کے پیچھے بھاگتے ہیں، جو رازق ہے رازق اسے انہوں نے بھلا دیا، جو تمام جہانوں کے پالنے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جس نے کائنات کے ذرے ذرے کو پالنے کا اپنے ہاں ایک ذمہ لیا ہے. رب نے انسان کے اندر ایک ایسی خواہشات ڈالی ہیں کہ فرمایا بندہ مومن جب رب کائنات کا ذکر کرتا ہے، فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میری نعمتوں کا شکرانہ ادا کرو میں تمہیں مزید تمہارے رزق میں برکتیں ڈالوں گا. لیکن میں عرض کر رہا تھا، آج ہم نے رزق کو تلاش کیا لیکن ہم رازق کو بھول گئے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو رب العالمین ہے. اس نے تمام جہانوں کو پالا ہے، لیکن آج ہم نے اس رازق کو بھلا دیا.
آج رزق کے پیچھے ہم نے اپنے آپ کو برباد کر دیا۔ لیکن بندہ مومن جب ایمان کے ساتھ محاسبہ کرتا ہے، میں نے آیت کریمہ پڑھی النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کیونکہ رمضان المبارک ایمان والا، برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ گزرنے کے بعد یہ جو مہینہ ہے شوال مکرم، اس میں اللہ کریم نے ایمان والوں کو، مومنوں کو، کلمہ حق پڑھنے والوں کو خوشیاں عطا کی ہیں۔ کون سی خوشیاں عطا کی ہیں؟ سب سے پہلی خوشی جو ہے وہ عید الفطر کی خوشی ہے۔ یکم شوال کو عید کا دن منایا جاتا ہے، وہ خوشی کا دن ہوتا ہے۔ اس لیے اس بابرکت مہینے میں ایمان والوں کی، مومنوں کی صفتیں بیان کی گئی ہیں۔ جو مومن ہے، ایمان والا ہے، کلمہ گو ہے، اس کا ایک خاص انعام یافتہ نعمتیں ہیں اس کے لیے۔ اس بابرکت مہینے میں سب سے بڑی جو خوشی ہے انعام یافتہ بندہ مومن پر ہے، وہ عید الفطر کا دن ہے۔ وہ یکم شوال کو عید کا دن منایا جاتا ہے۔ کیوں منایا جاتا ہے؟ کہ کیونکہ زمین پر مومنوں کے لیے اللہ نے 2 دن کی خوشیاں رکھی ہیں۔ کون سے 2 دن ہیں؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ یہ خوشی کا دن اللہ کریم نے ایمان والوں کو عطا کیے ہیں۔ لیکن ایمان والا تو سوچے، میں نے کیا اللہ کو کس دل سے یاد کیا؟ جو رب نے مجھے مسلمان بنایا، کیا میں نے بھی اللہ کریم کو راضی کیا؟ اس نے تو مجھے مسلمان بنایا، حضور کا امتی بنایا اور ثابت انسان بنایا۔ ان سے پوچھو جن کے ہاتھ سلامت نہیں ہیں، جن کے آنکھیں نہیں ہیں، اللہ کریم نے ان لوگوں کو آزمائش میں ڈالا ہے۔ آج انسان کسی مشکل میں آتا ہے، پریشانی میں آتا ہے، وجہ کیا ہے؟ اللہ کی آزمائش اس پر آ جاتی ہے۔ رب تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، ان کو ایمان والا بھی بناتا ہے، ان کو مومن بھی بناتا ہے، مسلمان بھی بناتا ہے، لیکن ان کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ انہوں نے مجھے کس دل سے یاد کیا، اور اگر یاد بھی کیا تو میں نے اگر ان کو کسی مشکل میں ڈال دیا تو میں دیکھتا ہوں ان کے اندر صبر کتنا ہے، میرے یاد کے لیے ان کا حوصلہ کتنا ہے۔ لیکن آج ہم دیکھیں کیا ہم حوصلہ کرتے ہیں؟ ہم اس رب کی یاد کے لیے اپنے آپ کو ہم نے بھلا دیا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ کریم کی ناراضگی آ گئی ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ مہینہ اللہ کریم نے ایمان والوں کے لیے، مومنوں کے لیے خوشی کا مہینہ عطا کیا، نعمتوں والا مہینہ عطا کیا۔ جنہوں نے رمضان میں ایمان کے ساتھ محاسبہ کرتے ہوئے روزے رکھے اور اللہ کریم نے حکم دیا کہ اس بابرکت مہینے کو میں نے ایمان والا بنا دیا، میں نے اس کو مومن بنا دیا، اس کے اگلے پچھلے گناہ میں نے معاف کر دیے۔ یہ رب کا اعلان ہے۔ اس لیے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، وہ نبی ایمان والوں کے ساتھ ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ کس کا اعلان ہے؟ رب کا اعلان ہے۔ رب نے اعلان کیا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، وہ نبی ایمان والوں کے ساتھ ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یارو، جب تمہاری جانوں سے تمہارے محبوب کو قریب کر دیا، لیکن آج اگر ہم یہاں بیٹھے امام الانبیاء علیہ السلام کا تصور باندھ کر، وسیلہ بنا کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، رب کہتا ہے میں اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہوں۔ لیکن شرط ہے، رب نے ایسے بات نہیں کی، مومنوں کو ایسا حکم نہیں دیا، قرآن میں حکم فرما دیا۔ کون سا حکم؟ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اس کی فرما برداری کی جائے اللہ کے حکم سے۔ رب اعلان کر رہا ہے ہم نے رسول ایسے نہیں بھیجا، اس کی فرما برداری کرو، رسولوں کی تابع داری کرو، رسولوں کا حکم مانو۔ کس وجہ سے؟ اللہ کے حکم سے۔ رب کہتا ہے میرا حکم ہے، تم ان کا احترام کرو،
وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول اللہ کی، رب کا حکم ہے۔ پھر مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللَّهَ، جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول اللہ کی اطاعت کی، جس نے اللہ کو چھوڑ دیا اس نے رسول اللہ کو چھوڑ دیا۔ لیکن اللہ اکبر کبیرہ، میں عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کریم نے حکم دیا، ایمان والا جو ہے، مومن جو ہے، جس نے جتنے گناہ کیے ہیں لیکن رب کہتا ہے میں معاف کرنے والا ہوں، ابھی زندگی کے اندر میں نے اسے موقع عطا کیا ہے، میں نے اسے وقت دیا ہے، ٹائم دیا ہے، لیکن اپنے مرنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو بخشش کی معافی طلب کر لو، اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کر دو، اپنی توبہ کو قبول کروا لو۔ رب کا حکم ہے جب مرنے کے بعد تم پچھتاؤ گے اس وقت تمہارے لیے کوئی معاف کرنے والا نہیں ہوگا۔ اب تو رب کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں کہ تم توبہ کر لو، زندگی کے اندر جب مجھے رحمتوں والا پالو گے، معاف کرنے والا پالو گے، میں اس کی توبہ قبول کر دوں گا، میں گناہ معاف کر دوں گا۔ رب کا ابھی تو حکم ہے، رب نے تو اعلان کر دیا۔ آگے فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اس کی فرمان برداری کی جائے اللہ کے حکم سے۔ اگلے مقام پر فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اور اگر وہ کبھی اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے، ظلم کی ایک کیفیت نہیں ہے، کوئی بندہ کرتا ہے ظلم اپنے آپ کے ساتھ، کوئی کرتا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ، کوئی کرتا ہے اپنے مال کے ساتھ، کوئی کرتا ہے اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، کوئی ظلم کرتا ہے اپنے ہمسایوں کے ساتھ، لیکن رب نے اعلان کیا جتنا بھی گناہ گار بندہ ہے، بدکار ہے، سیاہکار ہے، تباہ کرنے والا ہے اپنے آپ کو، لیکن اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، وہ اپنے آپ کو استغفار میں لے آئے، توبہ کرے، پھر میں وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، جس طرح توبہ کرے کہ رسول کا وسیلہ بنا کر، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، پھر میں تواب الرحیم ہوں، اب کہہ رہا ہے پھر میں توبہ قبول کرتا ہوں۔ اس لیے اس بابرکت مہینہ میں رب نے ایمان والوں کے لیے، مومن کے لیے ایک موقع عطا کیا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کر دو اور توبہ کرو، کس طرح کے حضور کا وسیلہ بنا کر۔ یعنی گناہ گار و بدکار، اس عہد معلوم ہوا سیاہکار و گناہ گار اپنی گناہوں کی معافی طلب کرنے والا، کاش اے محبوب تیری بارگاہ میں آ جاتے اور مغفرت طلب کرتے اللہ سے، اور مغفرت طلب کرتا ان کے لیے رسول، تو ضرور پاتے اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، بے حد مہربان۔ یعنی ارشاد ہوتا ہے کہ فاسق و فاجر، گناہ گار و بدکار، اپنی جانوں پر ظلم کرنے والا، کاش اے محبوب تیری بارگاہ میں آ جاتے، اپنے کیے پر نادم، اپنی بد اعمالیوں پر شرمندہ، تیری بارگاہ میں آ کر وہ مجھ سے مغفرت طلب کرتے، اور اے محبوب اگر تو بھی اس گناہ گار کے لیے میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیتا، پھر میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا، پھر میں اس کی توبہ قبول کر دیتا۔ اس لیے یہاں 4 باتیں کہی گئی ہیں۔ پہلا حکم یہ ہے خطا کار و گناہ گار حضور کا وسیلہ بنائیں۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ پھر میں لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، مجھے تواب الرحیم پائیں گے۔ اس لیے رب نے اعلان کیا ایک اور جگہ کہ لوگ کہتے ہیں ہم نے گناہ کیے ہیں، معاف کرنے والا رب ہے، تم کہتے حضور کے پاس جاؤ گے تو گناہ معاف ہوں گے، لیکن رب نے تو اعلان کیا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو ان کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ رب بندوں کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے نا، وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، کیمرے کی آنکھ ہر وقت ہمارے دل کے اندر موجود ہے نا، لیکن رب کہتا ہے میں تو بندوں کی رگ جان سے زیادہ قریب ہوں۔ لوگ کہتے ہیں معاف کرنے والا رب ہے، تم کہتے ہو حضور کا وسیلہ بناؤ، حضور کے پاس جاؤ، حضور استغفار کریں مومنوں کے لیے، پھر رب معاف کرے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ رب نے اعلان کیا اے محبوب اگر کوئی مجرم، گناہ گار و بدکار، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے والے یہ نہ سوچے کہ ہم ایسے معافی طلب کر لیں رب معاف کر دے گا، فرمایا وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اے محبوب استغفار کرنے والا
توبہ کرنے والا جب آپ کا وسیلہ بنا کر رسول جب آپ کا وسیلہ بنائے گا لوجد اللہ تواب الرحیمہ، پھر میں اس کے گناہوں کو معاف کروں گا۔ فرمایا میں تو قہار اور جبار ہوں، اے محبوب یہ ضمانت ان کے لیے ہے جو آپ کا وسیلہ بنا کر گناہوں کی معافی طلب کریں گے، لوجد اللہ تواب الرحیمہ، پھر مجھے تواب الرحیم پائیں گے، پھر میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، پھر میں ان کی توبہ قبول کر دوں گا۔ حضور کے وسیلے کے حوالے سے ایک حدیث پاک ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما انا قاسم واللہ یعطی۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ مجھے عطا کرنے والا ہے۔ احباب ذی وقار، اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ رب کائنات نے اپنے حبیب کو تقسیم کرنے والا فرما کر یہ بتا دیا کہ اے لوگوں اگر کوئی حسن خلق چاہتا ہے تو در مصطفیٰ پہ آئے، عطا رب کرتا ہے، تقسیم مصطفیٰ کرتے ہیں۔ ارے اگر کوئی عزت چاہتا ہے تو در مصطفیٰ پہ آئے، عطا رب کرتا ہے، تقسیم مصطفیٰ کرتے ہیں۔ ارے اگر کوئی جنت چاہتا ہے تو در مصطفیٰ پہ آئے، عطا رب کرتا ہے، تقسیم مصطفیٰ کرتے ہیں۔ ارے اگر کوئی توبہ کی قبولیت چاہتا ہے تو در مصطفیٰ پہ آئے، یارو توبہ قبول رب کرتا ہے لیکن مصطفیٰ کے وسیلے سے کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا کہ با خدا خدا کا یہی حدر، نہیں اور کوئی مفر مگر، جو وہاں سے ہو وہ یہیں آ کر ہو، اور میں جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، یہ نبی ہے جس کے ہیں وہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ اسی لیے رب نے انسان کو ایک خاص انعام عطا کیا، اس نے مسلمان بنایا، پھر انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، فرشتوں سے بھی افضل بنایا، لیکن آج وہی انسان ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ کی یاد سے بھلا دیا، دین سے غافل ہو گیا، رحمان کو بھول گیا۔ لیکن رب نے انسان کو ایک خاص انعام اس طرح عطا کیا کہ سب سے بڑی جو انعام عطا کیا، بڑا انعام جو ہے حضور علیہ السلام کی ذات عطا ہوئی ہمیں۔ فرمایا احب اللہ لما یغدوکم من النعم، حضور نے فرمایا تم اللہ سے محبت کرو، وہ تمہیں ہر طرح کی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ یارو سب سے بڑی نعمت جو ہمارے پاس ہے وہ حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ کائنات کے اندر جو عزت ملی تو حضور کا صدقہ، یہ کائنات بنی تو حضور کا صدقہ، لیکن اگلے مقام پر فرمایا وَأَحِبُّنِي بِحُبِّ اللَّهِ، رب نے فرمایا میرے سے پیار کرو، حضور نے فرمایا میں تمہارے رب کا محبوب ہوں۔ وَأَحِبُّنِي بِحُبِّ اللَّهِ، میرے سے پیار کرو میں تمہارے رب کا محبوب ہوں۔ پھر فرمایا وَأَحِبُّ أَهْلَ الْبَيْتِ لِحُبِّي، فرمایا میرے اہل بیت سے میری وجہ سے پیار کرو۔ اہل بیت ایک ایسے طیب طاہر ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی یاد میں اس طرح قربان کر دیا کہ آج قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک سبق ہے۔ نواسہ رسول امام حسین نے جو ہمیں یہ دین کا راستہ بتایا، دین پر چلنے کا طریقہ اور سلیقہ بتایا، فرمایا قیامت تک کے لوگوں کے لیے میری زندگی ایک نمونہ کے طور پر موجود رہے۔ اہل بیت کا کیا مقام ہے؟ فرمایا فاطمہ بدعۃ منی ومن اغضبها اغضبنی، حضور نے فرمایا جس نے میری فاطمہ کو غضب نہ کیا اس نے مجھے غضب نہ کیا، یعنی تکلیف نہ دینا، اذیت نہ پہنچانا، تمہارا طرز عمل، تمہارا لہجہ، تمہاری گفتگو، حضور نے فرمایا اگر میرے اہل بیت کے لیے اذیت کا سامنا ہے تو میرے لیے بھی اذیت کا سامنا ہے۔ اسی لیے آج لوگ کہتے ہیں کہ دین پر چلنا بڑا مشکل ہے، لیکن ذرا دیکھو ایک بار مسجد نبوی شریف کا صحن ہے، جناب صحابی رسول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کھڑے ہیں، حضور کا انتظار کر رہے ہیں۔ اچانک حضور آتے ہیں، فرمایا اے عمر، اے ابو بکر، اس وقت کیوں ٹھہرے ہو؟ فرمایا حضور
بھوک نے گھر میں ٹکنے نہیں دیا. ہم نے کہا حضور کا چہرہ دیکھ لیں, شاید پیاس بجھ جائے, بھوک ختم ہو جائے. فرمایا اے عمر, ابو بکر, آج جس چیز نے تمہیں گھر سے باہر نکالا ہے وہی چیز آج مجھے بھی گھر سے باہر نکال لائی ہے. فرمایا آؤ ہم سفر پر روانہ ہوتے ہیں. سامعین محترم, یہ منظر دیکھنے کا ہے. صحابی رسول حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ سفر پر روانہ ہوتے ہیں. اب حضور آگے ہیں, صحابہ پیچھے ہیں. آگے ایک صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے سے گزرتے ہیں. صحابی رسول نے, ابو ایوب انصاری نے حضور کی خوشبو سینگی, انوارات و تجلیات دیکھے تو باہر نکل آئے. دیکھا اچانک حضور آ رہے ہیں. فرمایا اے پیارے آقا, آپ میری دعوت قبول نہیں کرو گے؟ حضور نے فرمایا تمہاری مرضی. لیکن حضور کو گھر لے گئے, چٹائی بچھائی اور بٹھایا حضور کو. جب حضور کے چہرہ انور پر بھوک کے آثار دیکھے تو آپ رو پڑے. گھر والوں کو بکری کا بچہ ذبح کر کے دیا. فرمایا جلدی سے کھانا تیار کرو, میرے محبوب کو بھوک لگی ہوگی. اور اچانک کھجور کے باغ میں گئے. فرمایا حضور آپ یہاں تشریف فرما ہو, میں ابھی کھجور لے کر آتا ہوں. کھجور کے باغ میں صحابی رسول ابو ایوب انصاری ایک کھجور کا گوچھا لے کر حضور کی بارگاہ میں پیش ہوئے. فرمایا حضور یہ تناول فرمائے, ابھی کھانا تیار ہو جاتا ہے. سامعین محترم, صحابی رسول نے جب کھجور پیش کی, اتنے میں کھانا آ گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب کھانا پہنچا, آپ نے ایک خادم کو بلایا, ایک غلام کو بلایا. فرمایا ادھر آؤ. جب خادم آ گیا, حضور نے ایک روٹی اور چند بوٹیاں اٹھا کر اپنے خادم کو دی. فرمایا جاؤ میرے گھر دے آؤ, میری بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی ہوگی. یارو آج ہم کہتے ہیں کہ دین پر چلنا بڑا مشکل ہے. آج کوئی بندہ ایسا ہے جس کے گھر ایک ٹائم کا کھانا نہ بنا ہو. حضور کے گھر تو کئی دن چولہا نہیں جلا, لیکن آپ نے پیٹ پر پتھر باندھ کر رب کا پیغام دیا, رحمان تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا. لیکن آج لوگ کہتے ہیں دین پر چلنا بڑا مشکل ہے. ذرا دیکھو حسین ابن علی کو, نواسہ رسول, امام حسین. یہ اسلام کی غربت کی کہانی ہے. اللہ نے اسلام کو امارت کے رنگ بھی دیے. آج لوگ جو دولت مند ہیں, جن کو اللہ نے دولت دے کر آزمایا ہے, مال دے کر آزمایا ہے, وہ دین پر طعنا کرتے ہیں, دین پر نکتہ چینی کرتے ہیں, علماء کے خلاف بک بک کرتے ہیں. ہوٹلوں پر بیٹھ کر, بازاروں پر بیٹھ کر وہ کیا کرتے ہیں, جن کو چائے کی پیالی مل جائے اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں. لیکن ایک بات سن لو, مومن جو ہے نا, مومن ایمان والا, جن کا حکم رب نے حکم دیا, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. ہمارا وہ نبی ایمان والوں کے ساتھ ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. جس ایمان والے کی محبت حضور کے ساتھ ہے, حضور کے دین کے ساتھ ہے, رحمان کے ساتھ ہے, رحمان تعالیٰ کے احکام کے ساتھ ہے, وہ مومن. اس کی بات یہ ہے, آپ دولت سے, آپ مال سے, آپ پیسوں سے دنیا کا ہر ساز و سامان لے سکتے ہیں, دنیا کی دولت کو اپنے اندر اکٹھا کر سکتے ہیں, دنیا کی ہر چیز خرید سکتے ہیں, لیکن دولت سے آپ مومن کا ایمان نہیں خرید سکتے. یہ جو ایمان ہے عام بندے کی بات نہیں کر رہا, چائے کے پیالی پی کر ایمان بیچنے والے کی بات نہیں کر رہا, ہوٹلوں پر بیٹھ کر دین کے خلاف بک بک کرنے والے کی بات نہیں کر رہا. میں بات کر رہا ہوں مومن کی, ایمان والے کی. جب بندہ مومن دنیا کا ہر ساز و سامان خرید سکتا ہے دولت سے, لیکن مومن کا ایمان نہیں خرید سکتا. مومن کون ہے؟
ایمان والا جس نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ پر قربان کر دیا۔ ذرا دیکھو نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بدبخت یزید نے آپ پر اعلان کر دیا، فرمایا کہ اے حسین آپ میرے ہاتھ پر بیعت کر لو، فرمایا نواسہ رسول امام حسین نے میرا سر کاٹ تو سکتا ہے لیکن جھکے گا تو اپنے مالک کے قدموں پہ جھکے گا، یزید کے سامنے میرا سر جھک نہیں سکتا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ جب امام حسین کی قمیض اتاری گئی تو اس پر 113 سوراخ تیروں کے تھے، 33 زخم نیزوں کے تھے، 34 گھاؤ تلواروں کے تھے، اتنے زخم جسم کے اندر، جسم چور ہے زخموں سے، لیکن پھر بھی گھوڑے کی زین کو کس کے میدان کربلا میں نبی کا نواسہ نکلا، 3 دن کا پیاسا میدان کربلا میں جب نکلا آواز آ رہی تھی یہ کون ذی وقار ہے، یہ کون شاہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، لخت لخت کٹا ہوا، تمام جسم نازمی، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام، تم پر لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام، اے شہیدان محبت کے امام، لالا گو لالا وطن لالا چمن، اے چمن اندر چمن، زندگی ہی زندگی تیری حیات، اے حیات اندر حیات، افتخار ملت بیضا ہے تو، رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو۔ فرمایا فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے، لیکن آج بھی ہزاروں کروڑوں انسان جناب امام حسین کا نام لے کر جی رہے ہیں۔ آج یزید مٹ گیا، اس کا نام مٹ گیا، اس کا تشخص مٹ گیا، یزید کا نسب و لین مٹ گیا، حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے، آج بھی ہزاروں کروڑوں انسان امام حسین کا نام لے کر جی رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ امام حسین نے اعلان کیا کہ لوگوں میں جا رہا ہوں، قیامت تک کے لوگوں کے لیے میری زندگی ایک نمونہ کے طور پر موجود رہے، اور زندگی کے خلاف قیامت تک کوئی بدبخت حضور کے دین کے ساتھ، حضور کے مشن کے ساتھ، رحمان تعالیٰ کے احکام کے ساتھ کوئی غداری کرے، کوئی قادیانی ہو، کوئی بدبخت حکمران ہو، کوئی دین کا غدار ہو، فرمایا اگر کوئی دعویٰ کرے تم بھی اسی طرح دین کے ساتھ وفا کرنی ہے، اپنے آپ کو قربان کر دینا ہے۔ اس لیے فرمایا قیامت تک کے لوگوں کے لیے میری زندگی ایک نمونہ کے طور پر موجود رہے۔ میں یہاں پر ایک حدیث پاک کا مفہوم پیش کرنے لگا ہوں۔ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہ موضوع مومن کا، ایمان والے کا۔ اس لیے یہ حدیث پاک سے معلوم یہ ہوتا ہے، حکم یہ ہوتا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ کس کا حکم ہے؟ امام الانبیاء علیہ السلام کا۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جو اپنے ماں باپ سے، اپنے اہل و عیال سے، تمام لوگوں سے زیادہ محبت امام الانبیاء سے نہ کرے۔ تم زیادہ محبت جب امام الانبیاء سے کرو گے، حضور علیہ السلام سے محبت کرو گے، پھر تم ایمان والے ہو۔ پھر رب نے اس کے لیے حکم بھی فرما دیا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، رب نے فرمایا پھر وہ مومن بھی ہے، ایمان والا بھی ہے، حضور اس کی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اسی لیے رب نے ایک خاص اعلان ادا کیا، جب بندہ مومن ایمان والا اگر جس کا لگاؤ حضور کے دین کے ساتھ ہے، حضور کی محبت کے ساتھ ہے، اگر اس کو دین سے وفاداری ہے تو پھر وہ سبق حاصل کرے امام حسین سے۔ فرمایا قیامت تک کے لوگوں کے لیے میری زندگی ایک نمونے کے طور پر موجود رہے، اور جبر کے خلاف
ایک ٹکرانے کا حوصلہ رکھے۔ جب بدبخت یزید نے امام حسین پر ظلم کیے تو آپ نے سر سجدے میں رکھا اور حکم دیا اللہم رضن بقضائک وصبرن علی بلائک تسلیما بعمرک سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی۔ ہمارا مالک حسین تو سر کٹا کے بھی تیرے حضور حاضر ہے، تجھ پر راضی ہے۔ میرے مالک تو بتا تو حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں؟ آواز آ رہی تھی اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ انہوں نے بھی سجدہ کیا پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو ناز ہے۔ اس لیے آج لوگ کہتے ہیں کہ میرے باپ سے بہتر کون ہو سکتا ہے، کوئی کہتا ہے میرے پیر سے بہتر کون ہو سکتا ہے، لیکن کوئی کہتا ہے میرے نبی سے بہتر کون ہو سکتا ہے۔ یارو وہ تو بدبخت ہے جو محبوب بھی مانے اور عیب بھی نکالے۔ فرمایا محبوباں تے نکتہ چینی جرا کرن تو باز نہیں ہوندا، اصل منافق جانیے اس نو اور جھوٹے پیار جتوندا۔ سانو دسیا عشق دے مفتی جرا مڑ مڑ پیا فرموندا، آزم جتے دل لگ جاوے اتے عیب نظر نہیں آندا۔ اعلیٰ حضرت بولے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ ہمارا نقص تو بڑی دور کی بات ہے، اعلیٰ حضرت بولے یہاں تو نقص کا گمان ہی نہیں۔ پھر فرمایا خلقت مبرئا من کل عیب، فرمایا محبوب تو ہر عیب سے پاک تخلیق کیے گئے۔ میں کہتا ہوں محبوب میں عیب ہو بھی تو دکھائی نہیں دیتا، جہاں عیب ہو ہی نہ وہاں کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے ایک مرتبہ مسجد نبوی شریف کا صحن ہے، صحابہ مجلس کے اندر بیٹھے ہیں، حضور کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہیں، تو حضور نے آ کر پوچھا ما اجلسکم، اے صحابہ یہ جلسہ کیسا ہے؟ انہوں نے عرض کیا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک۔ صحابہ کہتے ہیں حضور ہم اس لیے بیٹھے ہیں، ہمارا جلسہ اس لیے ہو رہا ہے، جلسنا ہم اس لیے بیٹھے ہیں نذکر اللہ کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ونحمدہ اور اس کی حمد بیان کر رہے ہیں، علی ما ہدانا لدینی اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین دی، ومن علینا اور ہمارے اوپر احسان کیا، بیکا آپ کو عطا کر کے۔ ہمارا حضور آپ مل گئے اس لیے ہم اس نعمت پر اور آپ کی وجہ سے دین ملا، اس نعمت پر ہم رب کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اگر یہاں پر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی الگ سے بولی سننا چاہو تو ان کے لفظوں کی ترتیب یہ ہے من علینا ربنا اذ بعث فینا محمدا، فرمایا ہمارے رب نے ہمارے اوپر احسان کیا کہ ہمیں محمد عربی عطا کر دیے۔ شاید اسی کا ترجمہ بھی کسی نے کیا ہے کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ تو صحابہ نے عرض کیا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک، حضور ہم اس لیے بیٹھے ہیں، ہمارا جلسہ اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ کی صورت میں اللہ نے جو انعام دیا اور ہدایت دین دی، ہم اس پر رب کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ بات تو سچ سی ہے، کوئی آپ سے پوچھے کیوں بیٹھے ہو، آپ کہیں گے ہم حضور کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں، حضور کے میلاد میں بیٹھے ہیں، رحمان تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں بیٹھے ہیں، بات ختم ہو جائے گی۔ لیکن حضور نے صحابہ سے پوچھا ما اجلسکم، کیوں بیٹھے ہو، یہ جلسہ کیسا ہے؟ انہوں نے برس جستہ عرض کی۔ حضور نے کہا صحابہ قسم دے سکتے ہو؟ انہوں نے کہا جی حضور ہم حلف اٹھاتے ہیں، ہم آپ کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ فرمایا اے صحابہ تم قسم دے سکتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا جی حضور ہم حلف اٹھاتے ہیں، ہم اس لیے بیٹھے ہیں۔ حضور نے باقاعدہ صحابہ سے قسم لی، صحابہ نے باقاعدہ قسم دی، جب قسم لے لی پھر ان کے چہروں پر حیرت کو دور کرنے کے لیے فرمایا اے صحابہ تم یہاں بیٹھے تھے، میں حجرے میں تھا، آتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، فاخبرنی ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ، فرمایا محبوب ذرا باہر نکل کر تو دیکھو تمہارے صحابہ کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے، مولا اعلیٰ میں فرشتوں میں کہ میں نے نعمت دی تھی کیسے قدردان نکلے، اب تک کوئی حضور کا خوشیاں منا رہے ہیں۔ آج دیکھو صدیاں بیت گئی، 14 صدیوں کے بعد ہم نے حضور کو دیکھا نہیں، ہم نے رب کو دیکھا نہیں،
ہمیں خود کی شناخت نہیں تھی، ہم تو اپنے آپ کو نہیں پہچان سکے ہم کون ہیں، لیکن یہ سب کو ملا تو حضور کے صدقے۔ کائنات کا ذرے ذرے کے اندر یہ جو مقام، یہ مرتبہ، یہ عزت ملی تو حضور کا صدقہ۔ اس لیے اگر ہم حضور کی آمد کا، حضور کی نعمت کا شکرانہ ادا جتنا بھی کرے اتنا کم ہے۔ لیکن اس لیے ایک مرتبہ ایک اللہ والے نے یہ دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مجلس کے اندر بیٹھے تھے۔ فرمایا اے پیارے موسیٰ علیہ السلام، کیا اللہ کریم نے ایک ایسا مقام عطا کیا، آپ کے بعد بھی کوئی ایسا امام الانبیاء، کوئی ایسا اللہ والا آئے گا؟ فرمایا ہاں، ایک اللہ والا امام الانبیاء آئے گا جو قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایک ایسا محبوب ہوگا، ایسا حبدار ہوگا کہ جس کا ساتھ امام والے محبت کریں گے قیامت تک وہ مومن ایمان والے کہلائیں گے۔ اور حضور نے صحابہ کو حکم دیا، فرمایا صحابہ تم یہاں بیٹھے ہو، طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی وطوبیٰ سبع مرۃ لمن لم یرانی وآمن بی۔ فرمایا صحابہ تمہیں مبارک ہو، تم نے مجھے دیکھا اور میرے اوپر ایمان لائے۔ فرمایا انہیں 7 مبارکیں ہوں جنہیں مجھے دیکھا نہیں ہوگا پھر بھی ایمان لائیں گے۔ صحابی کون ہے؟ جو حضور کے حیات طیبہ میں حضور کا دیدار کرے، حضور کی زیارت کرے، وہ صحابی ہے۔ حضور نے کہا صحابہ تمہیں مبارک ہو، طوبیٰ لمن رآنی، تمہیں مبارک ہو، طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی وطوبیٰ سبع مرۃ لمن لم یرانی وآمن بی۔ اے صحابہ انہیں 7 مبارکیں ہوں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا پھر بھی ایمان لائیں گے۔ حضور نے ہمیں 7 مبارکیں دی۔ کنہیں 7 مبارکیں دی؟ امام الانبیاء نے اپنی امت کو 7 مبارکیں دی۔ امت تو دیکھے کہ کیا ہم بھی حضور سے محبت کرتے ہیں، ہم بھی حضور پر اپنی جان قربان کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کنتم خیر امت، تم خیر والی امت ہو، اخرجت للناس، جو خیرات تحسین پیش کرنے والی ہو۔ لیکن حضور نے اپنی امت کو 7 مبارکیں دی، ہمیں مجھے دیکھا نہیں ہوگا پھر بھی ایمان لائیں گے، وہ مومن کہلائیں گے۔ اگر رب تعالیٰ نے ہمیں ایمان والا بنایا، ہمیں مسلمان بنایا، تو پھر ہم اپنے آپ کو حضور کے دین پر، حضور کے مشن پر قربان کر دیں۔ قیامت تک کے لیے ہم یہ دیکھیں ہم نے آخر مرنا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے احکامات پر جب ہم قربان کر دیں گے پھر ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ بخشش کہاں اے صاحب قرآن، تیرے بغیر ملتی نہیں ہے دولت امام، تیرے بغیر لا ریب ہر بشر نے یہ تسلیم کر لیا کہ انسان نہ بن سکا کبھی انسان تیرے بغیر۔ گو لاکھ کوششیں کریں ہم اپنے واسطے، ہوں گی مگر نہ مشکلیں آسان تیرے بغیر۔ رب تعالی ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت عطا فرمائے اور دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ سنتے ادا کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا